کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم نکولائے گوگول کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ایوان ایوانووچ اور ایوان نیکیفورووچ کی لڑائی کی داستان واقعی کمال کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی گوگول کے خاص انداز کی بہترین مثال ہے نا؟ وہ تیز طنز اور انسانی کمزوریوں پر گہری نظر۔ صحیح کہا۔ بظاہر تو ہلکی پھلکی لگتی ہے، لیکن اس کی تہوں میں بہت کچھ ہے، گہرائی ہے۔ تو کہانی کا پس منظر ہے یوکرین کا ایک چھوٹا سا قصبہ میرگورود۔ جی، میرگورود۔ اور وہاں رہتے ہیں دو آپ کہہ لیں معزز شہری، ایوان ایوانووچ اور ایوان نیکیفورووچ، جو نہ صرف پڑوسی ہیں بلکہ گہرے دوست بھی مانے جاتے تھے شروع میں تو۔ ہاں، شروع میں ان کا تعلق بہت اچھا لگتا ہے، چائے پر گپ شپ، مشورے دینا، ایک دوسرے کی صحت کا پوچھنا۔ بالکل ایک مثالی دوستی لگتی ہے، مکمل ہم آہنگی۔ لیکن پھر جیسا کہ گوگل کی کہانیوں میں ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات، ہاں، ایک بالکل معمولی سی غلط فہمی وہ ایک بڑے مضحکہ خیز جھگڑے میں بدل جاتی ہے، اور وہ جھگڑا سالوں چلتا ہے۔ اور وہ دوستی، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ تو بس ختم۔ بے تکے قانونی مقدمے، بچگانہ قسم کی توہین اور بدلہ لینے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اسی میں کھو جاتی ہے۔ اور یہی تو گوگل کا کمال ہے۔ اس احمقانہ جھگڑے کے ذریعے وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے غرور، انا، ضد، یہ چیزیں کیسے اچھے بھلے تعلقات کو تباہ کر سکتی ہیں۔ بالکل، ہنسی مذاق کے پیچھے ایک تلخ سچائی چھپی ہے، انسانی فطرت کی، کہ کیسے معمولی باتیں زندگی بھر کی کڑواہٹ بن جاتی ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ جی ضرور۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ صرف تعلیمی اور تفریحی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم گوگل کی کہانی کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کی ایک آسان وضاحت پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ بھی کہ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے تلفظ میں کہیں کوئی معمولی سی غلطی ہو۔ جی، تو آئیے اب ان کرداروں کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ایوان ایوانووچ۔ ایوان ایوانووچ۔ جی، گوگل نے ان کی بڑی تفصیل بتائی ہے، خاص طور پر ان کی وہ عمدہ بکیشا، وہ لمبا کوٹ۔ ہاں، اس کا ذکر بہت ہے، شاندار اون، رنگ بھی بتایا ہے۔ تو اس کوٹ پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ گوگل کا انداز ہے، کردار نگاری کا۔ یہ صرف کپڑا نہیں ہے، یہ بکیشا، یہ ایوان ایوانووچ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ ان کی خود پسندی، ان کے وقار، جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اس کی علامت ہے۔ اسی طرح ان کا گھر، وہ بلود کے ستونوں والی گیلری، باغ۔ جی، باغ کی بھی بڑی تفصیل ہے، سیب، ناشپاتی کے درخت، سبزیاں۔ بالکل، یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں، ایک بظاہر منظم، خوشحال زندگی کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ زندگی واقعی اتنی ہی بامانی ہے؟ اور ان کا خربوزوں کا شوق، وہ بھی عجیب تھا۔ کھانے کے بعد 2 خربوزے منگوانا، خود کاٹنا، اور بیج سنبھال کر رکھنا، کاغذ میں لپیٹ کر، تاریخ لکھ کر، یہاں تک کہ مہمان کا نام بھی لکھنا اگر کوئی ہو تو۔ ہاں، یہ صرف ایک عادت ہے یا اس میں بھی کوئی گہری بات ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک طرح سے جیسے بے معنی زندگی میں معنی ڈھونڈنے کی کوشش۔ اچھا۔ جب زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دے دی جاتی ہے۔ یہ روزمرہ کے کام، یہ تفصیل پسندی، شاید اس اندرونی خالی پن کو بھرنے کا طریقہ ہے جو اس پرسکون مگر ٹھہری ہوئی زندگی میں ہے۔ ان کا مذہبی ہونا، چرچ جانا، بھکاریوں سے بات کرنے کا انداز، وہ بھی تھوڑا عجیب تھا۔ بالکل، وہ ان کی شخصیت کے تضادات ہیں۔ ظاہری طور پر مہذب، نیک، لیکن عمل میں ایک کھوکھلاپن ہے۔ بھکاریوں سے ہمدردی جتانا، ان کی حالت پوچھنا، اور آخر میں کچھ دیے بغیر بھیج دینا۔ دوسری طرف ہے ایوان نیکیفورووچ، وہ بھی اچھے آدمی کہلاتے ہیں، ایوان ایوانووچ کے قریبی دوست، لیکن شخصیت بالکل الگ۔ جی، بہت مختلف۔ گوگل کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، مگر جب بولتے ہیں تو اس طرح سے زیادہ تیز۔ یہ تضاد کیا ظاہر کرتا ہے؟ خاموشی اور پھر اتنی تیزی؟ یہی کہ ظاہری سکوت کے پیچھے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، جذبات، خیالات۔ نیکیفورووچ کی خاموشی شاید بے حسی نہیں بلکہ ایک مختلف قسم کی آنا ہے۔ ان کا حلیہ بھی۔ ہاں، حلیہ بھی مختلف ہے، چھوٹا قد، چوڑائی زیادہ، سر شلجم جیسا۔ جی، یہ تفصیلات بھی ان کی شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
زمینی ضدی قسم کی، ان کا سارا دن برآمدے پر لیٹے رہنا، کہیں نہ جانا۔ یہ سستی ہے یا کچھ اور؟ یہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے جمود کی علامت ہے، ایک ٹھہراؤ۔ اور ان کا وہ نہانے کا شوق، پانی میں گردن تک ڈوب کر چائے پینا، یا وہ ان کی چوڑی پتلون؟ ہاں، وہ پتلون جس کے بارے میں کہا گیا کہ پورا صحن سما جائے۔ یہ سب صرف مذاق کے لیے ہے؟ مذاق تو ہے، ظاہر ہے، گوگل کا خاصہ ہے، لیکن یہ تفصیلات کرداروں کو صرف کارٹون نہیں بناتی، بلکہ ان کی عجیب و غریب انفرادیت دکھاتی ہیں۔ یہ مبالغہ آمیز تفصیلات قاری کو ہنساتی بھی ہیں اور سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہیں کہ ان کرداروں کی دنیا کتنی محدود ہے، اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ ان کا نسوار پیش کرنے کا انداز بھی الگ تھا، اور پسوؤں سے نفرت دونوں کو تھی۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کی محدود دلچسپیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اتنے فرق کے باوجود ان کی شروع کی دوستی کو مثالی کہا گیا۔ خیال رکھنا، چرچ ساتھ جانا۔ ہاں، شروع میں تو ایسا ہی تھا۔ تو پھر یہ دوستی اتنی اچانک، اتنی بری طرح کیسے ٹوٹی؟ جھگڑے کی وجہ کیا بنی؟ اور یہی تو اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور افسوسناک پہلو ہے۔ جھگڑے کی بنیاد ایک بالکل معمولی چیز، ایک پرانی بندوق۔ ایک بندوق؟ جی، ایوان ایوانووچ اپنے پڑوسی نکیفورووچ کے صحن میں دیکھتا ہے کہ کچھ سامان دھوپ میں رکھا ہے، پرانے کپڑے، تلوار اور ایک بندوق۔ اور اسے وہ بندوق چاہیے؟ ہاں، اچانک اسے شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندوق اسے مل جائے۔ یہ خواہش ہی کتنی بے معنی اور بچکانہ ہے۔ تو وہ فوراً نکیفورووچ کے پاس جاتا ہے؟ جی، فوراً، اور نکیفورووچ اپنے خاص انداز میں، یعنی بغیر کپڑوں کے لیٹا ہوا ہے۔ ایوان ایوانووچ بندوق مانگتا ہے۔ نکیفورووچ صاف انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے قیمتی ہے، ضروری ہے چوروں کے لیے، حالانکہ اس کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں سے بات بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ بالکل، ایوان ایوانووچ سودے بازی کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے، میری بھوری سورنی لے لو، بندوق دے دو۔ بندوق کے بدلے سورنی، یہ کیا سودا ہوا؟ نکیفورووچ کا جواب بھی ویسا ہی توہین آمیز ہے۔ کہتا ہے، کیا تم مجھے شیطان کی دعوت کے لیے سورنی دے رہے ہو؟ اوفو۔ پھر ایوان ایوانووچ کہتا ہے، اچھا، سورنی کے ساتھ 2 بوری جو بھی لے لو۔ لیکن نکیفورووچ نہیں مانتا۔ ہر قدم پر ضد اور انا بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ جی، ایوان ایوانووچ غصے میں کہہ دیتا ہے کہ تم بندوق پر ایسے چیخ رہے ہو جیسے کوئی بیوقوف خوبصورت بٹوے پر۔ عجیب تشبیہ ہے، لیکن جواب اس سے بھی زیادہ تباہ کن تھا۔ بالکل، نکیفورووچ کہتا ہے، اور تم ایوان ایوانووچ ایک حقیقی ہنس ہو۔ ہینس؟ گوس؟ بس، یہ ایک لفظ کافی تھا، ہنس۔ ایوان ایوانووچ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ اس ایک لفظ نے دوستی ختم کر دی۔ ایک لمحے میں آگ بگولا ہو گیا ایوان ایوانووچ۔ بحث بڑھ گئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہنس کہنے کی؟ نکیفورووچ نے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے باہر نکالو۔ او خدایا! ایوان ایوانووچ غصے میں دھمکیاں دیتا ہوا نکلا، اور جاتے جاتے وہ خاص انجیر کا اشارہ بھی کر گیا، یعنی بات بالکل ختم۔ لیکن یہ ہنس والی بات اتنی بڑی کیوں تھی؟ کیا یہ کوئی بہت بڑی گالی تھی اس زمانے میں؟ شاید اس کا مطلب بے وقوفی یا احمق پن لیا جاتا ہوگا، جو ایوان ایوانووچ جیسے معزز آدمی کے لیے ناقابل قبول تھا۔ لیکن میرے خیال میں اصل بات یہ نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ جھگڑا اب بندوق یا لفظ ہنس کے بارے میں رہا ہی نہیں تھا۔ یہ ان کی اناؤں کا ٹکراؤ بن چکا تھا، ان کی ضد کا کھیل۔ بندوق اور ہنس تو صرف بہانے تھے۔ یعنی اصل مسئلہ انا تھی؟ بالکل، اور یہ جھگڑا یہیں رکا نہیں بلکہ اور بڑھ گیا۔ اس میں ایک اور کردار کا بھی دخل ہے، اغافیا فیودوسیونا۔ ہاں، اغافیا فیودوسیونا، وہ کون تھی؟ رشتہ دار تھی نکیفورووچ کی؟ نہیں، رشتہ دار نہیں تھی، مگر اکثر آ کر ہفتوں رہتی تھیں، جیسے گھر پر قبضہ ہی کر لیا ہو۔ گوگول نے اس کی بھی کیا خوب تصویر کھینچی ہے۔ کیسی؟ پیپے جیسی جسامت، ناک پر مسے، صبح ابلے چکندر کھانا، گالیاں دینا، وہ ایک طرح سے منفی اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نکیفورووچ کو مزید اکسایا، صلح نہ کرنے پر زور دیا، کہا وہ تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے کان بھرے۔ اور اسی کے اکسانے پر نکیفورووچ نے وہ کام کیا، ہنسوں والا باڑا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس نے جان بوجھ کر ایوان ایوانووچ کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے برآمدے کے بالکل سامنے ایک ہنسوں کا باڑا بنوا دیا، ایک ہی دن میں۔ یہ تو حد ہو گئی۔
کتنی بچکانہ حرکت تھی۔ بالکل، جان بوجھ کر نیچا دکھانا، مسلسل تکلیف دینا، جھگڑے کو ایک عوامی تماشا بنانا۔ اور پھر ایوان ایوانووچ نے بدلا لیا۔ ہاں، وہ رات کو چھپ کر گیا، آری لے کر، اور باڑے کی ستون کاٹنے لگا۔ چپکے سے؟ جی، اور وہ منظر بھی گوگول نے کمال کا لکھا ہے۔ اس کا ڈر، ایک ہنس کی گردن کو بھوت سمجھنا، اور پھر باڑے کے گرنے پر ڈر کر گھر بھاگ جانا۔ یہ تو ایک معزز آدمی چوروں کی طرح لکڑی کاٹ رہا ہے۔ یہی تو طنز ہے، ان کی نام نہاد عزت اور وقار کا کھوکھلاپن ظاہر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد معاملہ کہاں گیا؟ عدالت۔ ایوان ایوانووچ کو ڈر تھا کہ نکیفورووچ بدلہ لے گا، تو اس نے پہلے ہی جا کر میرگورود کی مقامی عدالت میں درخواست دے دی۔ اور یہاں گوگل نے میرگورود قصبے اور عدالت کی عمارت کا جو حال بیان کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ قصبے کے بیچ میں بڑا سا جوہڑ، جسے پولیس چیف جھیل کہتا ہے، عدالت کی خستہ حال عمارت، ٹوٹی کھڑکیاں، وہ لکڑی کی چھت جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کلرک تیل پیاز کے ساتھ کھا گئے۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ اکارا اور مضحکہ خیز حد تک بے ترتیب ہے۔ اور ان کی درخواستیں وہ تو اور بھی کمال ہیں۔ ایوان ایوانووچ نے نکیفورووچ پر کیا کیا الزام لگائے؟ بد کردار، قابل نفرت، قانون شکن، اور یہ کہ 7 جولائی کو ہنس کہہ کر اس کی عزت اور رتبے کی توہین کی۔ اور دلیل کیا دی کہ ہنس رجسٹر میں درج نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ ہاں، یہ بیوروکریسی اور قانونی زبان پر طنز ہے۔ کس طرح معمولی جھگڑوں کو سنگین جرائم بنا دیا جاتا ہے، ذاتی دشمنی کو قانون کا مضحکہ خیز لبادہ پہنایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گھر جلانے کی نیت کا الزام بھی لگا دیا۔ بالکل، سب بے بنیاد، مبالغہ آمیز۔ جج نے صلح کی کوشش کی۔ جی، دمیان دمیانووچ نے کوشش کی، مگر تبھی نکیفورووچ خود عدالت آ گیا، جو کہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ اور وہ دروازے میں پھنس گیا۔ ہاں، کلرکوں نے دھکیل کر اندر کیا، اور پھر اس کی جوابی درخواست وہ بھی ویسی ہی تھی۔ اس نے کیا الزام لگائے؟ ایوان ایوانووچ پر ڈاکو، چور ہونے کا الزام، رات کو کلہاڑیوں سے باڑا کاٹنے کا، بندوق چرانے کی کوشش کا۔ اور ہنس والی بات کو معمولی قرار دینے کی کوشش کی۔ جی، اور پھر ایوان ایوانووچ کے خاندان پر حملے کیے، بہن کے بارے میں، والدین کے بارے میں، یہاں تک کہ مذہب پر سوال اٹھا دیا کہ وہ روزے نہیں رکھتا، مرتد ہے۔ افو، یہ تو بہت نیچے گر گئے۔ یہ درخواستیں ان کی نفرت کا آئینہ ہیں، ایک دوسرے کو مکمل تباہ کرنے کی خواہش۔ قانون اب انصاف کا نہیں، ذاتی انتقام کا ہتھیار بن گیا ہے۔ اور یہ صرف ان دو کا مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں، یہ اس پورے سماجی اور قانونی نظام کی ناکامی بھی دکھاتا ہے، جو ایسے جھگڑوں کو سلجھانے کے بجائے مزید ہوا دیتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو سب سے زیادہ عجیب تھا۔ ہاں، وہ بھوری سورنے والا واقعہ۔ جیسے ہی جج دفتر سے نکلا، ایک سورنی کمرے میں گھس آئی۔ اور میز پر پڑی ایوان نکیفورووچ کی درخواست منہ میں دبا کر بھاگ گئی۔ یہ تو یقین ہی نہیں آتا۔ یہ گوگول کے مذاق کا شاید عروج ہے۔ ایک جانور پورے قانونی نظام کے اہم ترین کاغذ کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور سارا عملہ ناکام رہتا ہے۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ اس پورے نظام پر، ان کرداروں کی سنجیدگی پر، ان کے جھگڑے کی اہمیت پر سب سے بڑا تنزیہ تبصرہ ہے۔ اور عدالت کا یہ کہنا کہ یہ معاملہ پولیس کا ہے۔ ہاں، وہ بھی بیوروکریسی کی ایک مثال ہے، ذمہ داری سے بھاگنا۔ خیر، معاملہ پولیس چیف پیوتر فیودورووچ تک پہنچا۔ اس کا کردار بھی دلچسپ ہے، لنگڑا کر چلنا، وردی کے بٹن۔ اور اس کی دلیل کہ سورنی بھی مجرم ہو سکتی ہے، کیونکہ قانون میں مجرم لکھا ہے، جنس یا رتبہ نہیں۔ کمال کی منطق ہے۔ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے، قانون کی لفظی تشریح مگر روح سے ناواقف۔ ایک طرف قانون کی بات، دوسری طرف سورنی کے سوسیج رشوت میں مانگنا، یعنی اصولوں کی کھلی پامالی۔ بالکل، معاشرے کا کھوکھلا پن۔ چیف نے صلح کی کوشش کی مگر وہ بھی ناکام۔ جی، ایوان ایوانووچ نے صاف کہہ دیا، اس گوار سے کبھی نہیں۔ وہ نفرت بہت گہری ہو چکی تھی، اب یہ صرف انا نہیں رہی تھی۔ نہیں، اب یہ مکمل نفرت اور دشمنی تھی، ناقابل مصالحت۔ اور یہ مقدمہ سالوں چلتا رہا۔ جی، سالوں تک، 1 سال، دوسرا، تیسرا، کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ پھر کئی سال بعد پولیس چیف نے ایک دعوت دی، وہاں صلح کی ایک اور کوشش ہوئی۔ ہاں، سالوں بعد ایک بڑی دعوت تھی، بہت سے مہمان۔ وہاں کسی نے کہا کہ دونوں ایوانوں میں صلح کروا دی جائے۔ اور اس بار نکیفوروش بک کو لانے کے لیے اینٹون پروکوفیوویچ گولوپوس کو بھیجا گیا۔ جی، اینٹون گالوپس،
ایک اور دلچسپ کردار، ہر بات پر شکریہ کہنے والا، بے گھر، عجیب کپڑے پہننے والا۔ اور وہ پتلون جسے کتے ضرور کاٹتے تھے۔ ہاں وہی، وہ بھی معاشرے کے حاشیے پر موجود لوگوں کی ایک تصویر ہے۔ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر نیکی فروش کو دعوت پر لاتا ہے کہ ایوان ایوانووچ وہاں نہیں ہے، اور نیکی فروش آ جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے مانتا ہے مگر آ جاتا ہے۔ دعوت میں پھر کیا ہوا جب دونوں آمنے سامنے آئے؟ سب حیران رہ گئے، کھانے کے دوران ایک دوسرے کو دیکھا، ماحول میں شدید تناؤ، عجیب خاموشی چھا گئی۔ پھر لوگوں نے زبردستی صلح کرانے کی کوشش کی؟ ہاں، کھانے کے بعد پولیس چیف اور باقی مہمانوں نے دونوں کو پکڑا اور ایک دوسرے کی طرف دھکیلا کہ ہاتھ ملاؤ۔ ایسا لگا کہ شاید اس بار صلح ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے امید پیدا ہوئی۔ نکی فوروچ تقریباً تیار تھا، وہ کچھ کہنے لگا اپنی صفائی میں، لیکن پھر وہی ہوا، اپنی بات کرتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے پھر وہی لفظ نکل گیا، نہیں، پھر سے ہنس۔ ہاں، ہنس۔ اور جیسا کہ گوگل نے لکھا، خاص طور پر خواتین کی موجودگی میں، اوہ، ایوان ایوانووچ کے لیے ناقابل معافی تھا۔ وہ طیش میں آیا اور دعوت سے نکل گیا، یعنی صلح کی ساری امیدیں ختم؟ ہمیشہ کے لیے۔ یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ زخم کتنے گہرے تھے، انا کتنی مضبوط تھی، ایک غیر ارادی غلطی بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مقدمہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم کہاں ہوا۔ ایوان ایوانووچ نے مقدمہ ریاستی عدالت میں دائر کر دیا، اپنی آبائی چاندی تک خرچ کر دی۔ سالوں گزر گئے، عدالت روز کہتی کہ فیصلہ کل ہوگا، 10 سال تک یہی ہوتا رہا۔ 10 سال؟ جی، کہانی کا اختتام بہت اداس ہے جب راوی کئی سال بعد مرگرود واپس جاتا ہے۔ ہاں، قصبہ بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لیکن وہ دونوں ایوان، وہ اب بھی وہی ہیں۔ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، مگر ان کا جھگڑا ویسا ہی ہے، وہ اب بھی اپنی اپنی قانونی جیت کے منتظر ہیں۔ نیکی فروچ کو یقین ہے فیصلہ اگلے ہفتے آئے گا، اور ایوان ایوانووچ کو امید ہے کل آئے گا۔ ایک لایانی امید جس کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور ایوان ایوانووچ کی بیکشا وہ ویسی ہی ہے۔ ہاں، وہ کوٹ ویسا ہی ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ شاید یہی کہ ظاہری چیزیں تو رہ جاتی ہیں، لیکن اندر کی زندگی، خوشی، تعلق، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ راوی کا وہاں سے اداس موسم میں جانا اور یہ سوچنا اس دنیا میں جینا کتنا اداس کن ہے حضرات، یہ کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل، یہ کہانی صرف مزاحیہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کا آئینہ ہے، یاد دلاتی ہے کہ ضد اور غرور کا انجام اکثر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انسانی حماقت کی ایک ایسی تصویر ہے جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ بالکل، گوگل کا مزاح آج بھی اتنا ہی تازہ، اتنا ہی کاٹدار لگتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسانی فطرت کی یہ کمزوریاں، یہ فضول جھگڑے، یہ انا کی جنگیں، یہ بار بار خود کو دہراتی ہیں۔ اور شاید یہی گوگل کی عظمت ہے کہ وہ ہمیں ہنساتے ہنساتے اتنی گہری سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ جی، ہمیں اپنی ہی کمزوریوں پر غور کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو کہانی نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی کلاسیکی کہانیاں اور ادبی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی کہانی کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ جی، کیا واقعی کوئی جھگڑا، کوئی رنجش، کوئی انا اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی زندگی بھر کی دوستی، اپنا سکون، اپنی قیمتی عمر، سب کچھ اس پر قربان کر دے؟